الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز علم و فن کی عبقری شخصیات، حضرت صدر وقار دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے عزیز طلباء، جامعہ کا ایک زمانہ وہ ہے جبکہ اس جامعہ میں اس بندے گنہگار کی حاضری ہوئی 1997 میں، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ علیہ الرحمہ کے سائے تلے قرآن پاک کی خدمت کرنے کا ایک سنہرا موقع اس بندے گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہم نے اس مختصر سے زمانے میں ہمارے حضرت کو ہم نے قریب سے دیکھا، کیونکہ وہ المقری احمد اللہ القاسمی بھاگلپوری علیہ الرحمہ کے بے مثال عظیم مقری تھے، اور حضرت الاستاذ جس طرح کامل تھے، اکمل تھے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ میں بھی بے مثال اوصاف جمع فرمائے تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت شافعی کا یہ شعر آپ پر پورے طور پر چسپا نظر ہوا ہوتا ہوئے حضرت شافعی فرماتے ہیں: هو المرتضى امن اذا كان امة ويممه ظل الرزانة قنقلا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، قرآن نے جو کہا ہے ان ابراہیم كان امة قانتا للہ حنیفا، لہذا ہم اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علیہ الرحمہ ان اسماعیل کان امتن کے مصداق تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے مثال بہترین صلاحیت آپ میں اللہ تعالی نے جمع فرمائی تھی، اس لیے مختصر سے اوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بے مثال کام اس جامعہ کے مختصر سے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا۔ میں اس موقع پر خصوصاً اس بات کو پیش کرتا ہوں، پچھلے سال ہم جب عید الاضحیٰ کے موقع سے گھر سے تشریف لائے تو حضرت علیہ الرحمہ مسجد اہتمام میں تشریف فرما تھے، اور مجھے وہیں حضرت علیہ الرحمہ نے ہم سے فرمایا: قاری صاحب چلو میں آپ کو مصر کی سیر کراتا ہوں۔ میں بھی اشمبے میں پڑ گیا، مصر کہاں، جامع القراءت کفلیتا کہاں، اور مجھے بازو میں لے کر اس کمرے میں لے کے گئے جہاں مصر کا ایک بے مثال قاری عبدالرازق الشہاوی وہ ہمارے اساتذہ کو، جہاں ہم مقامات عربی ہم جانتے تھے، لہجے ہم جانتے تھے، لیکن لہجے کی ہم تعین نہیں کر سکتے تھے۔ الحمدللہ سال بھر تقریباً 26 نشستوں میں ہم نے ان سے جو رائج الوقت مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت علیہ الرحمہ کے سائے تلے اس سارے مقامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آگے حضرت علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا، مشورے میں یہ پاس ہوا کہ آپ یہاں سے مصر جا کر وہاں آپ امتحان دیں، اور پھر وہاں کے جو مشائخ ہیں ان مشائخ کو بھی قرآن پاک سنائیں۔ الحمدللہ یہاں سے ہمارے مختصر سے قافلے کے ساتھ
مصر کا سفر پیش آیا اور ہم وہاں پہنچے، اور وہاں سب سے بڑی چیز جو میں آپ علیہ الرحمہ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اور ہمارے حضرت قاری احمد اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی دعاؤں سے پہلا دن تھا، اور پہلے دن ہم جامع عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت شاندار مسجد ہے، وہاں ہم عشاء کے وقت پہنچے، اور ہمارے سارے ساتھیوں نے، شیخ یسری اعظام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے درخواست کی کہ ہندوستان سے آئے ہیں اور سارے اساتذہ ہیں، وہ آپ کو قرآن پاک ایک آیت آپ کو برکتاً سنانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سارے ساتھیوں نے قرآن پاک سنایا، اور اسی درمیان میں ایک بہت بڑے شیخ دکتور ایمن ابراہیم فہمی خلیجی، جو اسی جامع عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مقری ہیں، وہ وہاں کے شیخ ہیں، اور وہ صرف شاطبیہ نہیں، صرف درہ نہیں، صرف طیبہ نہیں، بلکہ آگے وہ جو قرأت 14 جو شاذ ہے وہ سارے قرأت کے مجاز تھے۔ اور ان سے ہمارے بھائی مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہمارے اساتذہ کو آپ سند دیں، آپ ان کو اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کہ نجیزہ ولکن بإتقان الحفظ، ولكن بإتقان الرواية، ولكن بإتقان الشاطبية والدرة والطيبة، اس طرح ان کے الفاظ تھے۔ اور مولانا قاری عبدالرحمن صاحب نے مجھے کہا استاد آپ تیار ہو جائیے اور آپ جو ہیں آپ شیخ کو سنائیے۔ شیخ نے الحمدللہ سب سے پہلے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے اقرأ هذه الآية برواية قالون إلى إدریس الحداد۔ الحمدللہ حضرت علیہ الرحمہ کی دعاؤں سے اور ہمارے حضرت قاری اسماعیل قاری احمد اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی دعاؤں سے انہوں نے 7-8 جگہوں سے مجھ سے پڑھوایا، اور ہم نے الحمدللہ پڑھا، اور کسی جگہ الحمدللہ کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوئی۔ اور وہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ سند عطا فرمائی کہ عام طور پر ہندوستان میں جو سند ہے وہ مکہ المکرمہ میں قاری عبداللہ صاحب مکی علیہ الرحمہ کی، انہوں نے حضرت سعد ابراہیم علی المصری سے، اور انہوں نے ایک واسطے سے حضرت علامہ محمد متولی سے پڑھا ہے۔ الحمدللہ یہ جو دکتور ابراہیم فہمی خلیجی ہیں، انہوں نے جو سند عطا فرمائی ہے اس میں ان کی قرأت 7 اور 13 اور 10 کی جو سند ہے وہ تقریباً 20 مشائخ سے ہے، اور 20 مشائخ میں انہوں نے صرف مجھے 8 مشائخ سے انہوں نے مجھے اجازت دی ہے۔ اور اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت علامہ محمد متولی وہاں سے لے کر کے حضرت علامہ ابن الجزری تک عام طور پر 16 واسطے ہوتے ہیں، 15 واسطے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف 11 اور 12 واسطے ہیں۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو پیش کرتا ہوں۔ اور جب ہم وہاں سے تشریف لائے تو ایک دن مجھے قاری صاحب نے، سارے اساتذہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے گلے سے لگایا اور کہا قاری صاحب ہمارا بہت خرچہ ہوا، ہم نے آپ کو بھیجا، لیکن ساری چیزیں ایک طرف، لیکن یہ جو اتنی بڑی جو سند جو حاصل ہوئی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سارے اساتذہ کے سامنے حضرت نے ہمیں سینے سے لگا کر کے وہ سند مجھے عطا فرمایا۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی حضرت علیہ الرحمہ کو اپنے شایان شان پر اللہ عطا فرمائے۔